الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ فیضان حدیث میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے فیضان سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صلو علی صلی اللہ علیکم، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موجودہ دور کو لوگ علمی ترقی اور ایجادات کا دور قرار دیتے ہیں۔ آئے روز مختلف موضوعات پر طویل ابحاث اور لمبے لمبے بیانات معمولی معاملات ہیں، مگر آج ہم اپنے اس سلسلہ میں بظاہر معمولی لیکن در حقیقت بہت ہی اہم مسئلہ پر احادیث طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ بدقسمتی سے ہماری ایک بہت بڑی تعداد اس بارے غفلت کا شکار نظر آتی ہے۔ میری مراد جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ درست انداز میں صف بندی نماز کا حسن ہے اور جماعت کے فیوز و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 100، باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف میں امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی اور رسول دو عالم نبی محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اپنی صفیں درست کرو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سرکار علی وقار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد مشک بار پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس انداز میں عمل پیرا ہوا کرتے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 100، باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور سنو، یہ نہ سمجھنا کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو مجھے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنے قدم اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملائے ہوئے ہوتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جماعت میں صفوں کی درستی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی فرمائیے کہ جلیل القدر محدثین نے اپنی کتب احادیث میں محض صفوں کی درستی کے متعلق متعدد ابواب باندھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ وبعدہ اور باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف وغیرہ۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں باب تسویۃ الصفوف و اقامتھا ذکر فرمایا۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں
اقامت الصفوف قبل خروج الامام ما یقول الامام اذا تقدم فی تسویۃ الصفوف. یہ محدثین نے جو ابواب ذکر فرمائے یہ متعدد کتابوں کے ابواب میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صفیں درست کرانے کا حد درجہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. سنن نسائی جلد 1 صفحہ 130 پر ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول استووا 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 فوالذی نفسی بیدہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی سے قبل 3 بار اعلان فرماتے صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو. یاد رکھو میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حدیث کے الفاظ فإنی اراکم کے تحت بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد جاننا ہے، حقیقتاً دیکھنا نہیں. سرکار کو خبر ہو جاتی ہے، دیکھتے نہیں ہیں. مطلب یہ کہ مجھے پتا تو چل جاتا ہے کہ تم پیچھے کس حال میں ہو لیکن میں تمہیں دیکھتا نہیں. بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مراد لیا. علامہ عینی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ 370 پر اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ھذا تعویل لا حاجت الیہ. یہ جو لوگوں نے ذکر کیا میں تمہیں دیکھتا نہیں مجھے پتا چلتا ہے، فرماتے ہیں یہ تو ایک تعویل ہے، اس کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ تعویل وہاں کی جاتی ہے جہاں ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی خرابی واقع ہو رہی ہو. یہاں اس حدیث شریف میں تو ظاہری معنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا آگے دیکھتے ہیں ویسا ہی سرکار پیچھے کے حالات کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت، سرکار کا مقام اور سرکار کا مرتبہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا. تو یہ سب سننے کے بعد آئیے آواز بلند ہم بھی کہہ لیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 100 پر ہے. سیدنا و سید الروات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیم الصف فی الصلاۃ فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ. نماز میں صف درست رکھو اس لیے کہ صف کا درست ہونا نماز کا حسن ہے. کتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جس وقت بالکل ایک سیدھ میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں. اس کے بعد والی حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اپنی صفوں کو درست رکھو کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کی اقامت کا حصہ ہے. سنن ابن ماجہ صفحہ 71 باب اقامت الصفوف میں ہے. سیدنا قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. اپنی صفوں کو درست رکھو کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے. سنن نسائی جلد 1 صفحہ 131 پر ہے. حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفیں خوب گھنی رکھو، ان میں خلا نہ چھوڑا کرو اور ایک دوسرے کے پاس پاس قریب قریب مل کر کھڑے ہوا کرو اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، میں دیکھتا ہوں شیطان صف کی خالی جگہوں میں بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. یہی حدیث مبارکہ بالفاظ مختلفہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسوا صفوفکم
وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہا الحذف۔ اپنی صفیں سیدھی رکھو، ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں شیاطین کو بھیڑ کے بچوں کی طرح تمہاری صفوں میں دیکھتا ہوں۔ تاجدار سنیت، عاشق ماہ رسالت، فارق نور و ظلمت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 43 پر فرماتے ہیں، بھیڑ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکثر دیکھا ہے کہ جہاں چند آدمی کھڑے دیکھے اور دو شخصوں کے بیچ میں کچھ فاصلہ پایا، وہ اس فرجہ یعنی اس خلا میں داخل ہو کر ادھر سے ادھر نکلتے ہیں۔ یوں ہی شیطان جب صف میں خالی جگہ پاتا ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کو آ گھستا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ دیر کے لیے غور تو فرمائیے کہ آج ہم مسلمان کس قدر افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے۔ دلوں میں نفرتیں جنم لینے لگیں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والوں کے دل ایک نہیں، ایک ہی صف میں قیام رکوع سجود ادا کرنے والے، ایک ساتھ بارگاہ خدا بندی میں دست بدعا ہونے والے مسجد سے نکلتے ہی منہ بسورے اپنی اپنی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ خیر ممکن ہے کہ اس آپس کی دوری کے اسباب میں سے ایک سبب جماعت کے دوران درست انداز میں صف بندی نہ کرنا بھی ہو۔ یہی اچھا ہو کہ ہم اپنی صفوں کا جائزہ لینے کی عادت بنا لیں۔ آپ نماز کے دوران اپنی صف کے کسی بھی حصے میں کھڑے ہیں، اپنے دائیں بائیں کھڑے نمازیوں کو دیکھیں، احسن انداز میں تفہیم بھی کریں۔ یہ ٹیڑھی صفوں میں موجود رکھنا دلوں کی دوری اور شیطانی وساوس کے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ آج کے اس مبارک سلسلہ میں آپ نے جو اب تک احادیث سماعت فرمائی، ان میں سے اکثر احادیث میں ہم نے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس صفوں کی درستی کا اہتمام کرواتے، موجودین صحابہ علیہم رضوان کو صفیں درست رکھنے پر ترغیب و تحریض ارشاد فرماتے۔ صفیں درست رکھنا واجب ہے اور صفوں کی درستی کرانا یہ سنت ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں عوام مسلمین کے ساتھ ساتھ قابل قدر ائمہ مساجد، لائق صد احترام خطباء کرام، علماء کرام بھی ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کی وساطت سے ان تمام قابل قدر شخصیات کی خدمت میں دست بستہ مدنی التجا ہے کہ اے ارباب علم و فن، اے صاحبان فکر و دانش، اے وارثان منبر و محراب، اے مقتدیان ملت اسلامیہ، آپ پنجگانہ نماز میں صفوں کی درستی کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ ہائے زندگی میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن اگر آپ کی مسجد میں صفوں کی درستی کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہوتا یا اس میں سستی اور کاہلی ہے تو آئیے آج ہم سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کی نیت سے اہتمام کے ساتھ صفوں کی درستی کی ترکیب کیا کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سرکار کی سنت ہے نا، تو آئیے سنت پر خدمت کا جذبہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگ لیں۔ امیر اہل سنت کی کتنی پیاری دعا ہے، آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت۔ اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کا جذبہ دے دے، بس سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں۔ صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 371 پر فرماتے ہیں، صفوں کے بارے میں 3 چیزوں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اول،
اگلی صف پوری کر لی جائے، دوسرے خوب مل کر کھڑے ہوں، تیسرے صفیں بالکل سیدھی رہیں۔ مزید فرماتے ہیں صفوں کی درستی کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا اہتمام تھا وہ ظاہر ہے بعد میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 371 پر علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں غایۃ ما فی الباب اذا ترکھا یأثم، حاصل کلام یہ ہے کہ صفیں درست نہ رکھنا گناہ ہے۔ وروی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یوکل رجالا باقامۃ الصفوف فلا یکبر حتی یخبر ان الصفوف قد استوت۔ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا الامام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو مقرر فرما دیا تھا۔ کس قدر اہتمام ہے صحابہ کے ہاں صفوں کو درست رکھنے کا۔ کچھ لوگوں کو مقرر فرما دیا تھا، وہ لوگ جب تک صفیں درست ہونے کی اطلاع نہ دیتے آپ نماز ہی شروع نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مجمع زیادہ ہوتا تھا، خود ہر صف کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، تو کچھ لوگ مقرر تھے جو شاید ممکن ہے ہر صف میں ہوتے ہوں، یہ عرض کرتے تھے کہ حضور صفیں ساری سیدھی ہو چکی۔ یہ اطلاع آنے کے بعد آپ نماز شروع فرمایا کرتے تھے۔ وروی عن علی وعثمان رضی اللہ تعالی عنہما انہما کانا یتعاہدان ذلک ویقولان استووا، ولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی و امام الاسخیاء سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بھی خصوصیت کے ساتھ صفوں کی درستی کا اہتمام فرماتے۔ وکان علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول تقدم یا فلاں وتأخر یا فلاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ جس کو بھی تھوڑا سا دائیں بائیں آگے پیچھے پایا تو اب نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے اے فلاں تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، اے فلاں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ اس اہتمام کے ساتھ صفیں درست کروائی جاتی تھی۔ الحمدللہ عز وجل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی ادا امیر اہل سنت دامت فیوزاتہم القدسیہ میں بھی بعض اوقات ہم نے دیکھا۔ امیر اہل سنت بعض اوقات نام لے کر بھی ارشاد فرما دیا کرتے کہ آپ آگے ہو جائیے، آپ پیچھے ہو جائیے۔ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کی برکت سے الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رائج طریقہ کار کے مطابق دعوت اسلامی کے دیگر مراکز میں اور بہت سی مساجد میں جماعت کی اقامت کے وقت صفوں کی درستی کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں صفوں کی درستی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن نسائی جلد 1 صفحہ 131، سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 104، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ صفحہ 71 باب اقامت الصفوف، تینوں کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربهم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے انوار و تجلیات ذات باری تعالی کے مشاہدہ کے وقت بناتے ہیں۔ جس بارگاہ کی طرف فرشتے متوجہ ہوتے ہیں تم بھی اسی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، تو تمہاری اور فرشتوں کی صفوں کا انداز ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ قالوا وکیف تصف الملائکہ عند ربهم، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی آقا فرشتوں کی صف بندی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ قال یتمون الصف الاول ثم یتراصون فی الصف۔ رسول خدا اشرف الانبیاء تاجدار ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اگلی صف پوری نہ ہو پیچھے صف نہیں بناتے۔ یہ فرشتوں کا انداز سرکار بیان فرما رہے ہیں
کہ انوار و تجلیات ذات باری تعالی کے وقت فرشتوں کی صف بندی کا انداز کیا ہوتا ہے. تو فرشتوں کا پہلا طریقہ کہ جب تک اگلی صف پوری نہ ہو پیچھے صف نہیں بناتے، نیز صفوں میں خوب مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سنن ابی داود جلد 1 صفحہ 104 پر سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی علیہ رحمت اللہ القوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فروجات للشیطان. صفوں کو سیدھا رکھا کرو، چندے برابر کرو، صف کی خالی جگہیں پر کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ. صف میں شیاطین کے لیے کھڑکیاں یعنی کھلی جگہیں نہ چھوڑو. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں تک تو اس حدیث شریف میں صف بندی کا حکم فرمایا، صفوں کی درستی کا پسندیدہ انداز بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد والے الفاظ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ الفاظ محض سماعتوں سے ٹکرا کر گزر جانے کی بجائے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتے چلے جائیں. یقیناً درد دل رکھنے والے ناظرین ان الفاظ کو سن کر اپنی قلبی دنیا میں ہلچل پیدا ہوتی محسوس فرمائیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جو صف کو مکمل کرے گا اللہ عز و جل اس کو مکمل کرے گا، اور جو صف کو نامکمل رکھے گا اللہ عز و جل اس کو نامکمل رکھے گا. سنن ابن ماجہ صفحہ 71 باب اقامت الصفوف میں ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیر کی طرح صف کو سیدھا فرمایا کرتے تھے. اس قدر اہتمام کیا جاتا تاکہ صفیں بالکل سیدھی رہیں. راوی کہتے ہیں ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا سینہ آگے کیے ہوئے ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے غور فرمائیے، سوچئے، خوب اچھی طرح سوچئے کہ جماعت کے دوران جس طرح کی صف بندی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب اور شریعت کو مطلوب ہے، کیا ہماری صفوں میں ایسی درستی ہے؟ شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں عداوتیں اور کدورتیں جنم لیتی ہیں، بغض پیدا ہوتا اور نفرتیں پھیلتی ہیں. صفیں درست نہ رکھنے کی وجہ سے با جماعت نماز پڑھنے سے حاصل ہونے والے فیوز و برکات میں کمی آتی ہے، جبکہ درست انداز میں صف بندی کرنے والے خوش نصیبوں پر رحمت الہی جل مجدہ الکریم چھما چھم برستی ہے. حافظ ذکی الدین عبد العظیم الترغیب والترہیب کتاب الصلاح جلد 1 صفحہ 191 پر نقل فرماتے ہیں، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف. بے شک اللہ عز و جل صفوں کو مکمل کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ نے صف درست کی، صف درست کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اے اللہ کی رضا کے طالبو، اے رحمت حق کے متمنیوں، اے فرشتوں سے دعائے مغفرت و رحمت کے خواہش مندو، آؤ صفوں کو درست کرنے کی نیت کریں. نیت فرمائیں کہ جب بھی جماعت میں شریک ہوں گے صف میں کھڑے ہونے سے قبل اگلی صف کو دونوں طرف دیکھ لیا کریں گے. جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہیں ہوگی جان بوجھ کر پیچھے صف نہیں بنائیں گے. کندھوں سے کندھا ملا کر اور قدم ایک سیدھ میں برابر رکھیں گے. صفوں میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جایا کریں گے.
صفوں میں خلا چھوڑ کر شیطان کو قریب آنے اور دلوں میں وساوس ڈالنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یقیناً ان تمام ارشادات پر عمل سے دوری شیطانی چکر بازیوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے اپنے عزم کا اظہار کریں۔ ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے شیطان اور تمام شیطانی اعمال کے خلاف جنگ کا ذہن دیا۔ تمام ناظرین دل سے یہ نعرہ بلند کریں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب شیطان کے خلاف جنگ کا جب ہم نے اعلان کیا اور یہ نعرہ لگایا تو شیطان جس جس کام سے روکے گا ہم اس کام کو کریں گے۔ شیطان اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے، غیر مسلم ناظرین ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھ کر کفر سے توبہ کریں اور یہ کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نجات حاصل کر کے شجر اسلام کی میٹھی میٹھی اور گھنی چھاؤں تلے آ جائیں۔ آئیے اپنے عزم کا اظہار کریں۔ ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے شیطان اور تمام شیطانی اعمال کے خلاف جنگ کا ذہن دیا۔ تمام ناظرین دل سے یہ نعرہ بلند کریں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب شیطان کے خلاف جنگ کا جب ہم نے اعلان کیا اور یہ نعرہ لگایا تو شیطان جس جس کام سے روکے گا ہم اس کام کو کریں گے۔ شیطان اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے، غیر مسلم ناظرین ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھ کر کفر سے توبہ کریں اور یہ کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نجات حاصل کر کے شجر اسلام کی میٹھی میٹھی اور گھنی چھاؤں تلے آ جائیں۔ شیطان نماز و دیگر نیک اعمال سے روکتا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت فرمائیں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ شیطان باجماعت نماز ادا کرنے سے روکے گا تو تمام اسلامی بھائی مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ نیک اعمال کی توفیق طلبی کے لیے آئیے مل کر دعا کریں کہ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھوں سنت قبلیہ وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، ہر ایک مدنی انعام عطار پائے، ہر ایک مدنی انعام عطار پائے، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو کہ پوری دنیا کو خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہکا رہی ہے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کی، بے عملوں کو عمل کی، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہے، لذت عشق سے ناآشنا لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے پلا رہی ہے۔ بانی دعوت اسلامی عاشق سید ابرار، مبلغ سنن سرکار، ذوالفضل والکمال ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت فیضاتہم القدسیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا حسین مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا۔ 72 مدنی انعامات پر مشتمل رسالہ کا دوسرا مدنی انعام سماعت فرمائیے اور سوچئے کہ امیر اہل سنت کو مساجد کی آبادی اور پہلی صف سے کتنا پیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائیں؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی؟ سبحان اللہ عز و جل، یہ ایک مدنی انعام متعدد نیک اعمال کا مجموعہ ہے۔ خود بھی مسجد میں جائیں، ایک کو ساتھ لے کر جائیں، باجماعت نماز کی سعادت پائیں، پہلی صف کی محبت میں جی للچائیں، سستی کو ہرگز قریب نہ لائیں، بس قدم بڑھائیں اجر کمائیں۔ پہلی صف میں نماز ادا کرنے والے تو واقعی مقدر کے سکندر ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب فضل الصف المقدم صفحہ 71 اور با الفاظ مختلفہ
سنن نسائی جلد 1 صفحہ 131۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے 3 بار دعائے مغفرت فرماتے ہیں اور دوسری صف والوں کے لیے صرف 1 بار۔ تو پہلی صف کی کتنی اہمیت آج ہمیں پتہ چلی۔ آئیے اس کے بعد والی حدیث مبارکہ بھی سنیں اور اللہ عز و جل کی بے پایاں رحمت پر سر دھنے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا اللہ عز و جل پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو پہلی صف کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صف اول کا حصول مدنی انعامات میں بھی شامل کیا، تو آئیے ایک دعا اور بھی کر لیں کہ میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر۔ اے اللہ میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر، بنوں گا نیک یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی، رہوں ہر دم مسافر کاش مدنی قافلوں کا میں، رہوں ہر دم مسافر کاش مدنی قافلوں کا میں، کرم ہو جائے مولا گر عنایت یہ بڑی ہوگی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ باب فضل الصف المقدم صفحہ 71 سے سیدنا و سید الرواد جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک روایت کے الفاظ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلمون ما فی الصف الاول لکانت قرعہ، اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا کہ پہلی صف میں کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے تو پہلی صف کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں، بالآخر قرعہ اندازی کے ذریعے ہی پہلی صف کا حصول ممکن ہو سکے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے پہلی صف میں نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ سنن ابن ماجہ باب اقامت الصفوف صفحہ 71، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 380 پر ہے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ، صفیں پوری کرنے والوں پر اللہ عز و جل رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے نورانی اور بے خطا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جس نے صف کی خالی جگہ پر کی اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کا درجہ بلند فرما دیا۔ سنن نبی داؤد جلد 1 صفحہ 106 پر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سید الانبیاء حبیب کبریاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ عز و جل باجماعت نماز ادا کریں گے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلی صف کے حصول کا ذہن عطا فرمائے۔ آج کے سلسلہ فیضان حدیث میں آپ نے دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ اہمیت کے ساتھ 2 موضوعات پر اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائے۔ نمبر 1 صفوں کی درستی اور نمبر 2 پہلی صف کی فضیلت۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بہار شریعت جلد 1 صفحہ 586 میں تحریر فرمایا پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو، اگلی صف خالی ہے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں جگہ ہو
اور پچھلی صف بڑھ گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں جا کے کھڑا ہو۔ اس کے لیے حدیث شریف میں فرمایا جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 99 پر ہے وَإِن وَجَدَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فُرْجَةً يَخْرُقُ الصَّفَّ الثَّانِي، اگر نمازی اگلی صف میں خالی جگہ دیکھے تو دوسری صف کو چیر کر جماعت میں شامل ہو۔ فتاوی شامی کتاب الصلاح باب الامامہ جلد 2 صفحہ 313 پر ہے لو قام فی آخر الصف فی المسجد وبینہ وبین الصفوف مواضع خالیۃ فللداخل ان یمر بین یدیہ لیصل الصفوف لأنہ اسقط حرمت نفسہ فلا یأثم المار بین یدیہ، اگر پہلی صف میں وسعت کے باوجود لوگ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے تو آنے والے نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اس کے آگے سے گزر کر اگلی صف مکمل کرے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، نمازیوں کے درمیان سے نکلنا، یہ تو نمازی کی توہین ہے۔ اسی خیال کا جواب دیتے ہوئے علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ فَلَا يَأْثَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس نمازی کو اگلی صف میں کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے حکم شرعی سے روگردانی کر کے خود ہی اپنی عزت و حرمت کو ختم کر دیا ہے، لہذا اس کے سامنے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مسئلہ عرض کرنے کا ایک مقصد اپنے ان نمازی اسلامی بھائیوں کی توجہ دلانا بھی ہے جو پہلی صف میں گنجائش کے باوجود پچھلی صف میں کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نادان من جانب اللہ عطا ہونے والی عزتوں، رفعتوں، سعادتوں اور شرافتوں سے منہ موڑ کر ایسی جگہ کو اپناتے ہیں جہاں آنے والے نمازیوں کو ان کی صف چیر کر آگے جانے کی اجازت شریعت عطا کر رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی عزت اور اپنا احترام بحال رکھتے ہوئے اگلی صف میں موجود جگہ کو پر کرنے کی عادت بنا لیں۔ اگر اگلی صف میں جانے سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، تو جہاں اس کو جگہ مل رہی ہے وہیں کھڑا ہو جائے اور اچھے انداز سے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اللہ ہمیں صفوں کی درستی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔